फरमावियन इंशाअल्लाह जिमें हजरत तशरीफ फरमायन असा सारे दी दिलें दी धड़कन हजरत मुफ्ती सईद अरशद साहब भी इंशाअल्लाह चंद लम्हात बाद तशरीफ गिनो सन। बार बार अहबाब तो यही गुजारिश है कि जलसे को बारौनक करन वास्ते जरूरी है कि ऐसा जड़े मकसद वास्ते दूर दराज तो सफर करके आए हैं जलसे आने की भी हौसला अफजाई करूं और असा अपना ना फरिश्ते को जमा करा देऊं कि जिता सारे ने नेकियां लिखी ने पैन सारे नाम ही उता जमा करके सारे ना दे नेकियां लिखना शुरू कर दो। तमाम अहबाब तो गुजारिश है कि जल्द अज जल्द जलसा गाह दे तशरीफ भी गिन हो और मैं नाल नाल अपने चाचा जान जी अल्लाह मलिक अल्लाह डिवाया साहब को और अपने भाई अब्दुल खालिक साहब और इमें ही तमाम उन्हें दे रुफका सारे को मुबारकबाद पेश करे सा कि सारी दीवार सारी रात सारे ही हमसाए जी जनाब असमीन शार देर दगिर एक महफिल मौसीकी है सारी रात उनकी आवाज सुनते रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी ये है कि प्रोग्राम मौसीकी दा नहीं बल्कि हमद व सना दा प्रोग्राम है, इस्लाही प्रोग्राम है, कुरान और हदीस को समझने दा प्रोग्राम है। अल्लाह ताला इन्हें अहबाब को जज़ाए खैर अता फरमावे और मैं मुल्तमिस हाँ हजरत मौलाना खलीलुर रहमान शाकिर साहब तू कि उसा को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान फरमावें और सारे दिल को मुनव्वर फरमावें। हजरत मौलाना खलीलुर रहमान शाकिर साहब बाल सारे करीब थी उनसे आप दुरूद पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الحجرة أو
كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ما قال ربنا ونبينا من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے کافی ہے اس کا رسول بس بہو عاشق عشق دے دعوے کیتے پر صدیق دا عشق کمالے طاہر یار غار ولی دندراسن لوگ مثالیں عشق بہاریاں آن دیویاں ویدیتا گھر دا سارا مالے ہاں اتنا پختہ سنگت دا ستا عجب رسول دنالے اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم تمام حضرات عقیدت نال محبت نال عبادت نیت نال نماز والا درود شریف پڑھیں صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انتہائی واجب الاحترام قابل ذی وقار معززین علاقہ شرفاء ملت دوستو بزرگوں بھائیوں جیسا کہ تو کو معلوم ہے اجدی محفل بڑے ہی خوبصورت انداز دے نال جنہ انعقاد قرآن پاک دی تلاوت نال تھے اور تساں نات دی صورت نظم دی صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری سیرت سنیے صورت سنیے چند منٹ دی میری حاضری ہے تو میں چاہنا جمادی و ثانی دا مہینہ ہے این ماہ مبارک دے اندر وفات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کچھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں توڑا وقت ذہن میں کرنا میرے بیانات اسا اکثر لوگ سن دے رہے محفل دے اندر سارے پکھے زیادہ تعداد بچے آئے بیٹھے میں چاہنا جو میں اپنے واز گبالیں کو شروع کر رہا ہوں تو میں صدیق اکبر دا تھوڑا جا بچپنا سناوا چاہوں دوستو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کسی تعارف دی محتاج شخصیت نہیں محسن کائنات صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں بارج فرمائے واحد ایک صدیق ہے جنہیں احسان نہ بدلا میں محمد دنیا دے ہوتے نہیں بلکہ قیامت علیہ نمہار صدیق دے ایک احسان دا بدلا اللہ کو لوگ گھنا کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے انبیاء دے بعد اگر کہیں کو مرتبہ اور مقام عزت اور شہرت ملی ہے دنیا دے اندر تو صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے دنیا سب تو زیادہ جے حضور دی خاطر مار کھا دیئے سب تو پہلے مار کھاؤں اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا سب تو پہلے جائے پرچار کیتے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سارا زمانہ جرے ویلے جھٹلے نہ آئی تکذیب کرے نہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دی جائیں اس ڈکھے دور کلیے تصدیق کی تھی ان کو ابو بکر صدیق قرآن دے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین لوگو اللہ نے قرآن کچھ طبقے بیان کی دن جنہیں اتے خاص انعام نازل کیتے سب تو پہلا طبقہ نبیین ہے نبیین دے بعد جنہیں اتے اللہ دے انعامات تھیں اور صدیقین دا طبقہ ہے اللہ سے وضاحت نال فرمائے جی میں حضور کو سارے نبیین دے اتے فضیلت اور فوقیت عزت عظمت حاصل ہے ایمیں صدیق کو ہر نبی دے صدیق دے اتے فضیلت حاصل لوگ صدیق دا مانا پکئی ودن سچا من گندہ ایک مانا ایک بھی نہ ہوئے پر صدیق کو آدن جڑا تصدیق کرے آدم علیہ السلام کو لوگ ہیں کہ عیسیٰ تک نبیین دی نبوت دی تصدیق جائیں کی تھی وہ ہے محمد رسول اللہ سارے نبی نے 1,24,000 کمو پیش نبی دی تصدیق کی دیئے جائیں سارے کلے نبی دی تصدیق کی دیئے ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین نادرہ اللہ دفتر اللہ تے گوا دے اپنے شناختی کارڈ دی تصدیق واسطے وینج علاقے دا معزز بندہ گول معتبر گول 17ویں گریڈ دا افسر گول وینج کوئی لمبھردار گول کوئی چنگا بھلا پڑھیا لکھیا سمیدار معاشرے دے وینج جنی عزت ہوئے وقار ہوئے یہ نہیں نادرہ علیہ جرے شناختی کار بڑے نن پاگو آدن وینجو تصدیق کرواؤ صحیح تو تُسا تصدیق کہیں کلو کروینے میں کوئی عام جے بندے کلو تصدیق کروینے این میں بندہ ٹوٹا ہویا ہو ان کلو تصدیق کروینے میں تیرے شناختی کارڈ دی تصدیق یہ عام جے شناختی کارڈ ہے این شناختی کارڈ دے نال تو مختلف ممالک جے سہنا کرنی تے مختلف ممالک جوینی تیرے پاسپورٹ دی تصدیق تھی گئے صدقے تھی وہاں ابو بکر صدیقہ جڑی تصدیق تو پیا کرنی ہو عام تصدیق نہیں 1,24,000 کو پیش نبی دی تصدیق کرن والے محمد دی تصدیق پیا کرنے ابو بکر صدیق اللہ فرمائے نبیین دے بعد اگر سب تو پہلی رحمت دی باش قسم کی تھی تا صدیق اکبر دے ہوتے کی اے غار دا ساتھی اے مزار دا ساتھی اے حضر دا ساتھی اے سفر دا ساتھی پل پل جے نبی علیہ السلام دی خاطر مال کھا دیوں کو ابو بکر صدیق آدن تا میں عرض پہ کرنا میں ابو بکر صدیق دا بچنا اور بالوں میں توجہ جو وجہ کو تا ٹائم کہنی ہو حال وال کرنے بیٹھنا جن تک آج سنا بیلی راڑ کو پانی لگ گئے کہے نا کتنا پانی لینا پئی اے ہون حال وال کرے سے نا کٹھے قسمت نال تھائے بیٹھے تو توانی مرضی تو سامائے ابو بکر صدیق دا بچپنا سنے نا اپنے بچے کو جو اللہ سے ہنائیں دے اندر صدیقی وقار پیدا فرماوے ابو بکر صدیق چھوٹا جا معصوم بچہ ہے ابو بکر صدیق دے ہاتھ پکڑ کے ابا کی دیوے نے کتھا بیت اللہ جی میں تو میں اپنے بال کو سمینے گھن میں نو سمینے دے میلے دے ہوتے وین کے تعارف کروے نو یہ اگے نا دور دراز کو لو اے فلاں علاقے دے بکریاں فلاں علاقے دے اوٹھیں اے جناب فلاں علاقے دے ڈاندن اے چیزیں نہ میلے میں تعارف تھی نا تے مکے دے لوگ اپنے بالیں کو گھن وینجے نا تے جڑے 360 بنائی کھڑے ہیں بت تے انہیں بتے نہ تعارف کروے دے نا اپنی اولاد تے اپنے نسلے کو تے توڑے ویجی کئی کی مریض بیٹھن میں عبداللہ شاہ غازی دا میں فتح شاہ دا میں سخی سرور دا میں فلانے دا تسا کئی نے کہنوے تسا اپنے پیو ماں دے کہنوے تو پیرے نے کڈن بن سو تے ابو بکر صدیق دا جناب
جرے ویلے والے صاحب گھن کے گئے تو اپنے خدا دے سامنے میں کے بلہایا سی تو اپنے پتر کو تارو اکھے ابو بکر اے میرا خدا ہے میرا معبود ہے ایو میں کو بچے دینے ایو میں کو دانا دینے ایو میں کو خوراک دینے ایو میں کو کپڑا دینے ایو میں کو رزق روزی دینے تو ایمان نہ لاگ 14ویں صدی دا مسلمانہ اے بت بھی کہیں کو کشے دینن تو جرے چھتے تھے ودن میں انہیں کو پوچھتا انہیں وہ جرے متھے پر رگڑے دن رات دی این چیز دی وڈی بیماری ہے ساڑے اپنے صوفی میں منہ لکئی ودن ماں کو چاہی ودن پیر پتے چاہتے وہ کیا دھیا ودن اے صحیح تھی ٹھیک سی ٹھیک تھی ویسی پیو دے گھارے ٹھیک نہیں تھی پائے دے گھارے ٹھیک نہیں تھی سورے دے گھارے ٹھیک نہیں تھی اے اتنا ٹھیک تھی ویسی اے بیماریاں مشرقین مکہ لے اجر تک کھڑیاں مزہ تو کو منع دینا پہ اسا گال مری ہی وے سچی تو سیدنا ابو بکر صدیق دے ابے جرے ویلے من کے بلہایا تے آکھے اے سارا خدا ہے اے سارا معبود ہے بلہا کے گئے ابا تھوڑی جی دور تھے میں بچپنا پیڑے سے نا ابو بکر صدیق دا بالے کو ایہا تعلیم دے جڑی ابو بکر صدیق بچپن ادا کی تھی ابو بکر صدیق نے توحید دا حق ادا کر دیتے ابو بکر صدیق آکھے ابے دا خدا وا میں ابو بکر بکھا وا میں کو ٹکر تک کھوا میں ہاں ٹکر تک کھوا بکھا ودا ابے دا خدا وا میڈا نا میں ابو بکر دا نا میرے ابے دا خدا وا ابے دا خدا وا میں ابو بکر بکھا وا میں کو ٹکر کھوا میں پانی پینا میں ترسا وا میں کو پانی پلا ایمان نال دسا ابے دے خدا ٹکر دیتا ہو سی پانی پلایا ہو سی جتا تو ڈھانا پنا پہ ملی تے کو بھی تھوکے شکائے نہیں ابو بکر صدیقہ کے پانی تو نہیں بھی پلینا ٹکر تو نہیں بھی کھوینا ابے دا خدا وا کم از کم کو ڈاوی دے میں ہاں میں شاہ گنا کم از کم اپنی سنگت کو بنتے آکھاں جو میں ابے دے خدا نال میں لایا اتنا بڑی ہستی دے نال میں لایا آج میں کو پیسے دیتن سی میں کپڑے گنا ایمان لسا کپڑے نے پیسے دیتن سی سدھا نہیں تھیا مواحد توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا ابو بکر صدیق وال پئی ہے نال ایک بھیک وٹا سمجھے نہیں وٹا پتھر چاہتے سی تے ابے دے خدا دی گردن تے کھتی علی ڈو کھتیا نہیں سی تے ابے دے خدا کو کھیڑو کھیڑ کر رکھے سی آکے سی بے نام مرادا متے کو کی میں مننا میں ابو بکر تا اون خدا کو مننا علم نجال الارض مہاد والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا میں اون خدا کو مننا جرات کو میرے واسطے لباس پڑھائے تے دی کو میرے واسطے ذریعہ ماج پڑھائے میں کو مننا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين میں ابو بکر ہوں خدا کو مننا جب مٹی کو پانی بنائے ولا پانی کو نمی زندگی دیتی ہے خون تبدیل کیتے سی ولا خون کو جناب والا تبدیل کر کے گوشت تبدیل کیتے سی ولا گوشت دے ہوتے میری ایہو جی خوبصورت حسین و جمیل صورت پڑھائی سی میں ابو بکر اون خدا کو مننا جائے میں کو خوبصورت چہرہ دیتے میں اون خدا کو مننا جائے خوبصورت میرے والا ہوں لوتھڑے دے ہوتے ہاتھ لائر میں ہوں ابو بکر کو مننا جائے ماں دے پیٹ 9 مہینے تک جھلے ہوا دا کی دہو رستہ کہنا اون خدا نے ہوا پہنچائیے خوراک دا کوئی انتظام کہنا خدا نے میری خاطر اتھائی خوراک پہنچائیے جرے ویلے میں دنیا دے ہوتا آیا میں ابو بکر ننگا آیا میں اون خدا کو مننا جائے بغیر منگے میں ابو بکر ننگے کو کپڑے پوا چھوڑے میں ان کو مننا تو تسا خدا دا واسطہ ہی ابو بکر علیہ خدا کو منو گال ہے نا تھی وہ کامیابی ابو بکر علیہ خدا ہے تے ابو بکر دے ابے علیہ خدا ہے کشے کا نہیں لا تھا
میں ہوں خدا کو مننا جس خدا نے ماں دے پیٹ جو میری پرورش کی دیئے میں ہوں خدا کو مننا ننگا دنیا دے ہوتے آیا میں کو کپڑے پوا کھڑائیں سی میرے استقبال کروا چھوڑیں سی لوگ میری عزت پہ کرنے آن تکریم پہ کرنے آن میں آج این عمر کو پہنچ گیا لوگ میں کو عزت دی نگاہ نال دے دن اور اتنا دیر ابا صحیح تشریف گھننا ہے گال کو ٹوروں گو وہ بالو نال تھی وہ ابا جو آیا ڈیٹھے سی پتر تا انہوں کام کی تھی بیٹھے خدا دا کباڑا کر رکھے سی جیرے خدا دا اپنا کباڑا تھی ونجے وہ خدا بننے کو کیا دے سی وڈی شرک دی مرض لگی کھڑی ہے سارے علاقے دے اندر اے پٹی دی پٹی ساری رولی لاتی ہے اے دن مولی صاحب تو ساتھ چھتے تھی کہ تو دماغ خراب ہے پیو ڈاڑے کلو صحیح میں کریں دے اندو میں پوچھدا پیو ڈاڑے کلو جیڑا کچھ کریں دے آئے پلے کیا پائے کشہتے ہیں تو میں اکثر جائیں دا سنے نہ ہونا سارے ایڈے بیٹھن سنگاتے ساری جماعت دے بندین اللہ علیہ مشہور ہیں کرے انہیں کو سارے سڑیں اللہ علیہ کوئی بندے بیٹھے ہوئے جماعتی پرانے وقت مت اللہ ہی ودے ہوئے ہیں چانڈیے ہے وڈی گال چانڈیے والا اللہ علیہ تے اللہ علیہ مشہور ہیں پیچھے ایک جاتے بندے ڈھیر سارے کٹھے تھے بیٹھے ہوں کہ تو آڈے کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے کہیں کہ لادانا لے کہیں کہ پیر فتح شاہ لے کہیں کہ سخی سروارہ لے کہیں کہ کتھو انہیں ساڑھے تین تو آڈے انہیں کہ ایسا اللہ لے تو سب پر بات تھی گو انہیں کوئی تو آڈے کہہ رہے پیر ہیں انہیں کہ ایسا اللہ لے ہیں انہیں کہ اللہ لے ہیں تو سب پیچھے پر بات تھی گو وہ خدا دے بندے ابو بکر آکے بچسن صرف اللہ لے عزت مل سی تا اللہ علیہ کو مل سی ابو بکر صدیق جہرے ویلے بیٹھن مار کے وہ ہی کو جو منہ یہ اپنے منہ دی مکھی نہیں اڈار سکتا قرآن کتنا واضح کھول کے آکے مکھی کیا ہوں دی ہے مکھی دا پر نہیں بنا سکتے ابو بکر صدیق آکے مجبوری ہے ابا صحیح نہیں مان سکتا اب پہ مارن شروع کی تھے ابا کٹے نہ ویندے تے پکڑی ویندے گھر جہرے ویلے گھر دے قریب گئے ماں نے ابو بکر دی آوازہ سنین ماں جو ہے بھاج کے آئی ابو بکر دے ہوتے ڈھٹیے پتر کو بچے نہیں پئیے خامند دی مار کلو خامند کٹے نہ ودے مرے نہ ودے پر اپنی ماں بچے نہیں پئیے ابو بکر صدیق کو آگے دساتے سی گال کیا ہے وجہ کیا ہے میرے بال کو پہ مرے نوے آگے کیا دساما آج ہی میرے تا خدا دا خانہ خراب کر دیتے ہی میرے خدا کو تیش نیش ہون خیال کرا ہے تو ساولا متائیں میں شروع دی ونیو بڑے مواہد بڑھان پہ ونیو ہاں اتھاؤ جو اٹھو تے مواہد پڑھو حکمت نا بصیرت نا مطلب اللہ جوان پڑھو توری پوو تور گناہ گھٹائے تے اللہ دی توحید آواز گھرج کرا ہے حکمت عملی نہ لوگوں کو بھجاؤ نہ لوگوں کو گھیرنا تے ابو بکر صدیق دی ماں دیئے صحیح میں بھی تو کو ایک گال سامنی ہے او بالو ماں کے میں ایک گال سامنی ہے او ابا والوں اممہ دی گال سنا ابے دی گال سن کی دیوے ابو بکر دی عادتی دے کی دیوے تے ہون اممہ دی گال سنو جو اممہ کیا دیئے جے او مرد کلندر دی ماں ہے جس نے نبوت دی تصدیق کرنی ہے جو کل کو متا کوئی ابو بکر صدیق کو آکھ دے وے اے درباری دا اولاد ہے دربارن عورت دا اولاد ہے اے درباری وچو نہیں ملہ بھوپیوں وچو نہیں جو ابو بکر موحد ہے تے ماں بھی موحد ہے ابو بکر صدیق دی اممہ سینہ کے راز دی گالے میں بھی لکئی ودیام توڑی عزت دی خاطر توڑی وقار دی خاطر جو مکے دے لوگ مطا تو کو کوئی تانا چا دے وین گال ایمیں ہے جدن اے میرے پیٹ دے اندر ابو بکر ہے میں جتو گزر ویندی ہم درختیں دے پتے بھی میرے اتے سلام پڑھ دے ہم اے ہو عزت والا بال ہے جدن میرے پیٹ چھا پتھر بھی میرے اتے سلام پڑھ دے ہم آواز آنیان یا امت اللہ بالتحقیقی ابشری بالولد اللتی اسمہو فی السماء صدیقی اے ہو خوش نصیب بخت والا بالے آخر الزمان نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ دا جرفی کے سفر پڑھنے تو دا بال عام بال نہیں میں پیٹ چم ہی خدا دے سامنے میں کو بھی تو
تسا گھن گیا میں کو رلا گیا میں کو تھیں گھن گیا تے جنہاں میں کو گھن گیا میں توڑا من کے جھکن دی کوشش کی دیئے جو میں سر بس سجود ہو ویاں سر سجدے سکتا جیرے ویلے میں جھکن دا ارادہ کیتے جھکن لگیا نمن لگیا توڑے ہی بچے ابو بکر صدیق اپنے لگتا میرے پیٹ چے سدھیاں کا دیتے ابو بکر ماں کو پتھر دے گو نہیں جھکن دیتا جائے پیٹ جے رہ کے ماں کو پتھر تے مورتی دے سامنے سجدہ نہیں کرنیتا وہ سب تو پہلا اور بڑا موحد ابو بکر صدیق نعرہ تکبیر اے ہے ابو بکر صدیق دا بچپنا ایو ابو بکر صدیق والجرے ویلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال اندہ تعلق تھی گئے نسبت تھی گئے اچھا بابا ڈر دوں ایک خیر چنگا سٹے سیکٹری ہے سلمی ہو گیا ان تک میں کو کتھائی بھما سکیا ہویا درود شریف پڑھو جا سیدنا صدیق اکبر دی نسبت تھی گئے اعلان نبوت تھی گئے اعلان نبوت دے وچ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے یاری تے تعلق محبت اور انس کو پیار کو دے کے ابو جہل دی کمپنیاں دیے آوے ابو بکرہ اے نوہ حال تھی گئے آکے کیا تھی گئے آکے تیرا یار تے نبوت دا دعویٰ کی تھی بیٹھے بغیر سارے صحابہ سوچ سمجھ کے میرے محمد دے دروازے دیتے ہیں کئی کڈو تصدیقہ کی تین کئی کڈو تصدیقہ کی تین بغیر پوچھے بغیر سوچے بغیر سمجھے جائیں نبوت دا سب تو پہلے کلمہ پڑھے ابو بکر صدیق ایشے نے سے سوچا کہیں نال صلاح نے سے کی تھی آگے اگر ایمیں آدھا کھڑے تا ساچ آدھا کھڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ لوگوں میں محمد دے قدمے جب بات جویسا نبوت دی تصدیق میں ابو بکر سب تو پہلے کرے سا ابتدائی زمانہ نبوت دا ابو بکر صدیق ابتدائی قرآن دے آیتہ سکھیں محمدی درسگاہ دا پہلا طالب علم محمدی درسگاہ جو پہلے قرآن پاک وصول کرن والا حاصل کرن والا قرآن دی تعلیم کھنن والا ابو بکر صدیق محمدی درسگاہ او درسگاہ جڑی درسگاہ دی بنیاد سیدنا ابراہیم نے رکھی ہے جڑی درسگاہ دے بنیادی سلیں تے اینٹے گچا کے اسماعیل نے اپنے معصوم ہتھن نال اپنے باب نال مل کے رکھوائے جیڑی مسجد جیڑے مدرسے تے جیڑی دسگاہ دے روچاں سیدہ حاجرہ جیڑی صفات مروہ تے دوڑے تے رب قرآن پڑھا چھوڑے انجھے پاکیزہ لوگیں جیڑی دسگاہ دی تعمیر کی دیئے دسگاہ دی بنیاد رکھیے جیڑی دسگاہ دا بانی بھی نبی ہوئے ان دسگاہ دا مدرس بھی نبی ہوئے ان دسگاہ دا سلح چاون والا بھی نبی ہوئے تے انہیں وچ روٹی پکا کے پچاون والی ایک نبی دی اممہ ہوئے ایک نبی دی بیوی ہوئے اتنا پاکیزہ درسگاہ دے وچ چاہے سب تو پہلے قرآن کو اپنے سینے دے نال لائے ابو بکر صدیق کتنا بڑی عظیم درسگاہ ہے آدھے نسی اللہ اکبر اے جامعہ اسلامیہ دا طالب علم میں بنوریہ دا طالب علم میں اے خیر المدارس دا ہے اے قادریہ حنفیہ دا ہے اے زازے جو جن وچ عزت والے لوگ رہنن عظمت والے رہنن انہیں نے بنیادہ رکھن والے بڑے اچھے لوگ ہیں عزت وقار والے لوگ ہیں ابو بکر صدیق دی درسگاہ او درسگاہ ہے جنہی بنیاد نبی رکھی جنہیں میں تعلیم بھی نبی نے شروع کرائیے میں ایک گال واضح آکھاں میرے اندر کمی تھی سکتی ہے میرے اساتذہ دے اندر کمی تھی سکتی ہے انہیں دے اندر عیب تھی سکتے ہیں انہیں دے اندر کوئی نہ کوئی چیز ضرور مبتلا تھی سکتی ہے کہیں دے بچے خود مبتلا تھی سکتے ہیں پر ابو بکر صدیق جڑی درسگاہ دے بچے پڑھے وہ سارے دے سارے لوگ بے عیب نبی بے عیب درسگاہ بناؤن والا نبی بے عیب لا رہے بے درسگاہ جا سلنا سے کچاؤن والا نبی معصوم ہے کوئی عیب نہیں جناب سارے دے سارے لا رہے بن ابو بکر صدیق والجل قرآن پڑھے صحیح میں کو تھوڑی جی اجازت دیو میں تجارتی کرے نہ رہنا
ہون جو مولی تجارت کرے چاہ ادھی نال کیا ہے وڈا جوان دکاندار ہے تا تاجر بنیا ودے ہون مولوی دے اتے ہر وٹھ دے قرآن پڑھ دیو ہوئے جے تجارت دا آغاز کی دیو ابو بکر صدیق ہے ہون این کیوں نہ کھا لوگو سب تو پہلے جے قرآن دا تعارف بازارج کرائے بن کے ابو بکر صدیق ہے ایڈو دکان کھولیے سے ایڈو نال قرآن کھولیے سے تم بھی دکان کھلے نہیں تے نال عیسیٰ خان تے تو جلے دکان کھلے نہیں تے عطا اللہ عیسیٰ خان تے نور جہاں کھلے نہیں صدقے تھی ماں ابو بکر دکان کھولیے تے نال محمد دا قرآن خوش تھی نے بیٹھے ہوئے ہاتھ کھڑے کر کے نساؤ جڑے نراز تھے بیٹھے ہوئے صدقے تھی ماں درود شریف سناؤ درود شریف جیرے وہ پچھو ڈاڑے بیٹھے انہوں نے کیسا منڈو ہاتھ کھڑے کریں دے جائیں درود پڑھئے تھوڑا جہاں تو گرمی چٹکا تھی گیا گوتے ہیں جائیں درود پڑھئے تھوڑا گوتے تھی ہو توڑے اتو بندے ٹپن توڑا احساس ہے نہیں توڑی عزت وقار ہے جو توڑے پچھو آگے رام نال بندہ بہے یہ جگہ خالی ہے نوجوانے کو میں اپیل کرساں درود شریف جائیں پڑھیا گوتے تھی ہو ماشاءاللہ ابا وہ بیٹی تھی میں کہی یہ تک تھوڑا گوتے ہیں یارا چلیے نہیں میں مولوی زور ہی بڑا لائے تھوڑا گوتے آکھیں میں ڈھیر نہیں آکھا تو نال تھی ہو نال میں تو ابو بکر صدیق دے او گالی سناؤ تو رہاں ٹھر ویسی جیڑا ٹھر دے ابو بکر صدیق میں کو پتہ ہے تو سا سنا نات علیہ کو جائے بیٹھے ہوئے تو نات کھائیاں مانا لائے تے نات ہی سنے سی تو آگو اچھا بلا وہ سادہ جیڑا نات علیہ ہے وہ صرفی میں نات علیہ نہیں وہ عالمی ہے مفتی ہے بہوں وڈے احساس دے مالک انشاءاللہ تو خوش کر کے ویسی لیکن کچھ دین دے گالے قرآن دے سن گنو تاکہ تو دے آون دا جڑا سفر سجایا تھی وینے کوئی تو کو این آکے صرف نات سن گیا ہوئے کہیں کو آگ دا سکسو قرآن دا بیانی سنی آسے نات دے نال تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمدی درسگاہ قرآن جو پڑھئے اوڈو بن کے دکان کھولیے سنال قرآن کھولیے دکان دے نال جیرے بلے ابو بکر صدیق قرآن کھولے میں پڑھدا اپنے استاد دی طرز اندر مولانا پڑھنا اپنے استاد دی طرز اندر مفتی صاحب پڑھنا اپنے استاد دی طرز اندر اے بچہ نظم پڑھے اپنے استاد دی طرز اندر تو ساموی جو جتنا پڑھے لکھے لوگ بیٹھن ہر بندہ اپنے استاد دی طرز اندر پڑھے ساری دنیا دے استاد کٹھے کرا ابو بکر صدیق تیرے استاد دی جتی دے تو وار چھوڑا تیرے استاد دے کیا طرزہ حسن جرے ویلے ابو بکر صدیق میرے محمد کریم دی طرز شروع کی تے خدا دی قسم بازار جھجوم لگ گئے رش لگ گئے بازار دے سارے لوگ کٹھے تھی گئن تاجریں تجارت چھوڑ دیئے ابو بکر صدیق دا قرآن پر سن دیں کاروباری قرآن سن دے پہن گاہ قرآن سن دے پہن حتیٰ کہ مکتی کو مکا کھیر پلیں دے ہوئے میری کو اپنے بال بھول گئے ابو بکر صدیق دا قرآن سن دے پہن کیا بات کیا قرآن پڑھے ہو کیا ابو بکر صدیق میرے محمد دی طرز قرآن پڑھیا ہو سی جناب ابو بکر صدیق قرآن پڑھتے پہن سارے لوگ توجہ دنال قرآن سنتے پہن کہیں بن کے وقت دے مشرف کو اطلاع دیتی گال سنی ہوئے او مشرف کو این کو ابو جہلہ کھا ابو جہلی ادھر ظلم نہ کیتے ہوتے جتنا ہی مشرف نے ظلم کیتے این دھیرے کو زندہ جلائے پترے کو زندہ جلائے قرآن دی پہ حرمتی کی تھی مسجد دی پہ حرمتی کی تھی این سارے دا سارا نظام درہم برہم کا دیتے صرف ہی خاطر جو قرآن نہ پڑھی چے خدا دی قسم مساجد بھی آبادن مدارس بھی آبادن قرآن بھی آباد ہے تو قرآن والے بھی اللہ نے اجری عبرت ناک سزا دیتی ہے جڑا آپ بستر مرگ دے موت اطلاع موت قرآن والے نال محبت کی دکھا اے حضرت بیٹھن میں حدیث دے جملے پڑھا جا تو سا سمجھائے کہ انہیں پوچھ کی نہ کرو فرمایا کن عالما او متعلما او سامعا او محبا ولا تکن خامسا خبردار خیال کریں علم ہونا چاہیے عالم بن طلبہ نکل ونج اگر این بھی ٹائم نہیں ملتا این میں کر بلا سنیا کر سنن دا ٹائم کہن میں قرآن والے نال محبت کی دی کر
کر قرآن والے نال پیار کیتا کر قرآن والے نال انس کیتا کر پنجواں نہ بنی ورنہ بربادی کولوں تے کوئی نہیں بچا سکدا تے ابو جہل آئے تے انہیں نما کم تھی گئے ابو بکر قرآن بیٹھا پڑھتے ہیں لوگ سارے ہوندے پاسے توجہ دیتی پہن آج بھی قرآن علیہ نال لوگ جڑ دیں محبتہ کریں دیں پیار کریں دیں وڈے وڈے ذمہ دار شو دے پریشان ہوندے مولوی کو دیکھ کے میڈے علاقے دے اکثر لوگ آتے ہیں کلو آنے دیں مولوی مڈی کلو آنے دیں کارے تے چڑے ودن کپڑے سترے پاتی ودن تنخواہ انہیں کو ساری ڈا 15,000 ہے وہ کام کہنا کریں دے بیٹھن تو کیا سمجھی پہ تیری مسجد دا امام ہے اے ہوں مسلح دا وارث ہے جڑے مسلح دے ہوتے میرے محمد نے نمازا جتا صدیق نے اپنی خلافت منصب کو سنبھالے بل صدیق دے خلیفے آکے عمر نے کو سنبھالے عمر دے خلیفے آکے عثمان نے سنبھالے عثمان دے خلیفے آکے علی المرتضی نے سنبھالے اے سارے صحابہ دے خلیفے خلیفۃ الرسول اگر دنیا چ نظر آئے تو صرف ابو بکر صدیق میرے محمد خلیفہ ابو بکر صدیق عمر ہے دا ابو بکر دا خلیفہ ہے عثمان ہے دا عمر دا خلیفہ ہے حضور سارے نبیوں دے امام حضور سارے نبیوں کو میرے نبی نے نماز پڑھائی ہکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز پڑھائی تمام نبیوں دی امامت کی تھی نبی نے نبیوں دی امامت کی تھی جائے میرے محمد دی امامت کی تھی ایک نماز نہیں بلکہ 17 نماز اپنی زندگی ہے جائے میرے محمد کو پڑھائے نو ابو بکر صدیق کیا سمجھی بیٹھی تو تا ابو بکر لے پاسے اندہ ہی نہیں پیا تو تا سجے نہیں پیا تو صدیقی ہونے دے باوجود تیرے کاروبار سود ہے ابو بکر دی تجارت کو دیکھ مکے دے مشرک نہ کیا موحد کیا مشرک کیا مکے دا کوئی گھاری ہو جگہ نہیں جنہیں ہوتے ابو بکر صدیق نے احسان نہ کیتا ہوئے آج تو بھی ابو بکر صدیق والی تجارت کر جرے والے قرآن پڑھنا شروع کیتے سارے تاجر رک گئے ابو جہل کو خبر مل گئی ہے اگر متواتر قرآن دی تلاوت چلتی رہ گئی تے ابو بکر صدیق تے نبی اس سارے علاقے دے ہوتے چھاوے سی ایمیں کر ابو بکر صدیق دی تلاوت کو بند کروا قرآن کو بند کروا ابو جہل اٹھے اپنی تمام کابینہ کو گھن کے آکھے ابو بکر کیا بیٹھا کرنی میں ابو بکر خدا دا قرآن بیٹھا سنے نا انہیں شدیوں کیا پتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھے میں قرآن بیٹھا سنے نا ابو بکر قرآن بند کر ورنہ تیری دکان بند کروا رہے سو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے آکھے میں دکان چھوڑ دے ماں تجارت چھوڑ دے ماں کاروبار چھوڑ دے ماں مکان چھوڑ دے ماں مقدی کو مقام میں جہان چھوڑ دے ماں میں ابو بکر صدیق بھی مجبوری ہے پر میں قرآن نہیں چھوڑ سکتا اے سارے صدیقی بیٹھو نراز نہ تھی وائے راڑ کو پانی لاؤنے صدیقی عمل قرآن چھٹیا پائے راڑ کو کٹنے قرآن چھٹیا پائے نمازہ چھٹیا پائے یار پرے نمی جو کم از کم ابتدائی اعمال زندگی دے جڑے ضروری ہیں اوہے تک کم از کم نبی دے صحابہ والا تھی چڑو وڈے لمبے چوڑے کامی سارے گلو نہیں تھی میں صحابہ کیویں بیلی بھاجی کے اندر قرآن علیہ پاسے نماز علیہ پاسے ابو جہل دا قریبی ایک دوست کھڑا اون آکھے ابو جہلا خدا دا خوف کر میں ہاں تیڑا میرے رشتے تیرے نال میری تجارت تیرے نال میرا اٹھن بہن تیرے نال میرا ہمدردیاں تیرے نال میرا تعلق تیرے نال میرا کھاون پیون تیرے نال میری نشتو میری جناب والا نشست تیرے نال میری برخواست تیرے نال میرا دن تیرے نال میری رات تیرے نال ہر ایک کم میرا تیرے نال ہے پر ایک شہر سامان جنن دا ابو بکر بازار قرآن دی تلاوت کی دیئے سارے کاروبار چترت کی تھی گئی ہے مکہ دا مشرق منی کھڑے مسلمان 14ویں صدی دا قرآن نہیں پڑھتا دکان تے نہ پڑھے نہیں جے پڑھ ویسی سیدھا گرائے بھاڑے آلے کلو آکسی آمی میری دکان تے پڑھ وینی وہ جیرا سویرے نال پالے تے اٹھے دکان تے پڑھنا ہے تیرے واسطے پڑھنا ہے
ہن جیندے یو حال ہے انہیں دا ولا موئے یو حال ہے بنیوں سی میرے ابے دی قبر تے پڑھ ابا تیڑے مڈیاں تو پیتی پئیں آپ انڈے کھا ستا پہ گھر تے حافظ صاحب تساں راہ ساری میرے ابے دی قبر تے پڑھو یار عقل دا کوئی علاج ہوئے آئینہ وہ ٹکر کھاون لائے ترٹھا ودے اے اپنے ابے دی قبر تے نہیں پڑھتا تیرے ابے دی قبر تے کیا پڑھسی کرائے بھاڑے والے لوگ کام نہیں کریں میں اپنی زندگی میں نبوت والے اعمال تے ابو بکر صدیق کا قرآن بند کر تو میرے محترم دوست اور بزرگوں ابو بکر صدیق کو واحد شخصیت ہے لوگ انہا مزاج بن گئے کہیں دوتے تانا کرنا سن دے ودے جو مشہور و معروف ہے ایک گال ہی جو ابو بکر صدیق حضور سید دھیدہ حق تھا اے تو سا سنی ودے ہو سو سارے کو خان سارے کو پتہ ہو سی وہ کچھ سوچو جائے وڈی عمر دے نبی کو اپنی چھوٹی عمر دی دھی چالی تیئے وہ ابو بکر صدیق محمد دی دھی دا ترکہ کھا سکتے سوچے بننا کچھ ہی دماغ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی ایام دے گالی رسینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دا تواف دے کرنا مقام ابراہیم دوتے پہنچن میرے نبی علیہ السلام نے مصلی سچے دو رکعت ادا کران آج تو دے میں بھی دو رکعت ادا کرن مقام ابراہیم دوتے میرے نبی علیہ السلام نے جیرے ویلے دو رکعت ادا کی تیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیرے ویلے سجدے گئے کفار مکہ دے مشورے دے تات اوجھ چاہ کے میرے نبی دے اوتے سج دیتا گئے جیرے ویلے میرے نبی دے اوتے وزن سجا گئے کہیں من کے خبر دیتی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ابے سینال ایک ہم بھی گئے سیدہ خود فرمینے این دکھے وقت دے اندر میرے دل اگر مدد دی خاطر تصور تے خیال ہے جڑی شخصیت ہے ابو بکر صدیق جڑا میرے دل چ خیال ہے جو یہ مصیبت جو اگر کاٹ سکتے میں کہوں تا صرف ابو بکر صدیق میں بھجیاں دوڑیاں گئیاں ابو بکر صدیق دے دروازے دے ہوتے میں جرے والے خبر دیتی ہے ابو بکر صدیق جتی نہیں پاتی درک کے بھج کے آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے تو گندگی دا اوجھ ہٹائنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے تو اوجھ ہٹاؤن دے بعد للکار کیا کہ ابو بکر انہیں ظلفیں دے ہوتے گندگی سے پہنو جنہیں ظلفیں کو اللہ کے واللیلی اذا سجا انہیں اکھی نہ سامنا کرنے میں جنہیں اکھی کو اللہ کے مازا غلبہ سرو ماتگا اندھے نال سامنے بولی لڑنے میں یعنی بولی کو اللہ کے وما ینتقوان الہوا ان ہوا اللہ وحیو یوہا ایسے نبی نال تسا ایسا مزاج اپنے ہی کھڑے ہوئے خدا دی قسم برباد ہی ویسو ورنہ آؤ جی میں ابو بکر صدیق اپنے پیارے نبی دی نبوت دی تصدیق کی دیئے تو صحیح میرے محمد دے جھنڈے تلے آوینیو سب تو پہلے بیت اللہ اعلانیہ جائے نبوت دی تصدیق کر کے محمد دے کلمہ دا اعلان کی تے ابو بکر صدیق آؤ تو صحیح آویں سیدنا ابو بکر صدیق کمار کا مارن لگے بے ہوش تھی گئے جیرے ویلے بے ہوش تھین کہیں ابو بکر دی اممہ کو بن کے اممہ سین تیرے پتر ابو بکر صدیق کو کفار مکہ مرنے پین اممہ ہائی ماں جو ہائی بھج پئیے ترک دیئیے آکے کیا رہے دی ابو بکر صدیق بے ہوش ابو بکر صدیق ماں دوائی چاہتی ودیے غذائی چاہتی ودیے مفتی صاحب کو لو پہلے تو کو بزاوک پڑھے نا تو سان جو این کٹھے تھے بیٹو این ہی پڑھتا نظمہ مفتی صاحب اے ماتوں کو ڈسا دے وہاں تو سان کو ایسا این بیٹھے رہا سو جوڑے پڑھے ادھا پیچھے ایک نات پڑھی کراچی تھوڑی مرضی سونے نظمہ تے ناتاں کو تھوڑا جا جاگو صحیح اور بیدار تھی ہو درود شریف سناؤ ماں دوائی چاہتی ودیے نال غذائی چاہتی ودیے پتر کو ہوش جنن دی کوشش کریں دیئے آدھیے وہ ابو بکرہ ہوش چاہ اے دوا گھنے غذا گھن ابو بکر صدیق اکھ جو بھالیے کیا جواب جاتے اممہ نہ دوا چاہیے اللہ یعنی میں کہنا اوہ سنا ماں والا میں اوہ سنے نا ناتے آلے بھیڑ پوسانے تو ناتا تو پڑھ گئی اوہ سنا ماں مفتی زیادی نہ دوا چاہیے
سبحان اللہ نے بھی کیا نہ غذا چاہیے نہ دوا چاہیے نہ غذا چاہیے دیوانے کو فقط مصطفیٰ چاہیے نہ دوا چاہیے نہ غذا چاہیے دیوانے کو فقط مصطفیٰ چاہیے بہو عاشق عشق دے دعوے کیتے پر صدیق دا عشق کمالے طاہر یار غار والے دے میرا حسن لوگ مثالے عشق بہاریاں آنے نیویاں وینڈی تا گھر دا سارا مالے ہاں اتنا پختہ سنگت دا ستا آج بھی رسول دے نالے سیدنا ابو بکر صدیق مار کھا دی پین ماں کھینیے پترا کچھ دوا کھین کچھ غذا کھین ابو بکر صدیق کھینن اما تو دوا دے غذا چاہتی بیٹھی حرام ابو بکر دے ہوتے ایک پانی دا گھوٹ جے تک محمد دے چہرے دا دیدار نہ جے تک میں محمد دا چہرہ نہ دیکھا محمد دے چہرے دا دیدار نہ کر رہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہر تکلیف برداشت کی دیئے پروانے کو چراغ بل بل کو پھول بس صدیق کے لیے کافی ہے اس کا رسول بس تا تسا آسان کمل کم اپنی زندگی دے اندر صدیقی اعمال پیدا کروں سارے صدیقی اعمال کو دیکھ کے دشمن اپنی موت آپ مر گئے لیکن جرے سارے اندر فالڈن کمیاں پیشن کتائیں جینی وجہ کو لوگ دیکھ کے سارے کو دور تھی ویدن ابو بکر نال بھی محبت ہے صحابہ در نائک ہندن پیاری کرنن فلاں فلاں کتائیں تے کمیاں انہیں دے اندر پاتیاں ویدن لوگ آون دی بجائے سارے کو دور تھی ویدن نبی کا دشمن تھا جب زمانہ نبی کا دشمن تھا جب زمانہ مگر تھا قدموں میں ایک دیوانہ وہ کون تھا کوئی مجھے بتائے وہ شان اول وہ نام کیا ہے اٹھائے صدمے تھے جس نے سر پر ہے نام اس کا صدیق اکبر اے جوانی میرے ابو بکر دے بچپنا ڈیٹھی میرے ابو بکر دا جوانی دے سیم ابو بکر دی آپ اٹھے پا دے ساوات گال ختم کران اللہ دے واسایو جنب حل اتکا یار ابو بکر صدیق کیا ہی بات ہے وہ جنہیں تعریف عرش والا آ بیٹھا فرمایا واسایو جنب حل اتکا الذی یوتی مالہ یتزکا ومال یحد عندہ من نعمت تجزا اما عائشہ فرمینن میں رات دا ستیاں کیا دے دیا پس یاگن ساری رات اٹھڑا ابا کروٹا تبدیل کریں نہ رہ گئے پر سکون دی نیندر نسی کی تھی ستا نہیں ایو ابو بکر نبی سے پوچھے علی کیا چاہے مال دا چوتھا حصہ گھننا ہے عمر عثمان تسا کہیں آکے ترہی چاہیا کہیں آکے چوتھائی چاہیا کہیں آکے نصف مال چاہیا ابو بکر آتوڑ ساتو کیا چاہی آکے اللہ دے نبی اے پوچھو گھر رکھ کیا آیا اے پوچھو گھر رکھ کیا ایہو ابو بکر نبی سے گزارے چھ گھن گئے کفار مکہ کلو بچے دعوت دے آج مولانا پیو پتر کو آدھے میں تیرے نالا بھرا بھرا کو آدھے میں تیرے نالا استاد شگردے کو آدھے میں تیرے نالا صدقے تھی وہاں ابو بکر جو غم زدات ہے میرے محمد کو جھولی اجپا کے بیٹھے چہرے ویلے ابو بکر دے ہوتے غم تے پریشانی کیڑی چیز دی جو دشمن غار کو لویا کھڑن اللہ کے گھبرانا لا تحزن ان اللہ مانا زمانے والے دنالن ابو بکر جو دکھا تے اللہ کے میں تیرے نال جو میرا محمد تیرے نال ہے میں بھی تیرے نال ابو بکر صدیق سیندی چاک جو تھئی ہے
ہی غار دے وچ ایک بڑا واقعہ بیاوی پیش آئے ہوئے ابو بکر صدیق دی چھوٹی جی بچی معصوم اسما بنت ابو بکر تو سا فضائل اعمال وچ یہ واقعہ پڑھی ہو سن کئی دفعہ روٹی چاہ کے وینی ابے دی خاطر نبی علیہ السلام دی خاطر وہ چھوٹی معصوم بچی ہے روٹی پچاون وینی پئی ابے دو رستے میں جو ملاقات ہی گئی ابو جہل دی پوچھ دے ان کو ضرور پتہ ہو سی محمد کریم سینا جو ابو بکر دی دیئے دشمن سمجھے نہ محمد کو محمد تا پتہ ہے تا صرف ابو بکر صدیق دے گھرانے والے کو پتہ ہے محمد دے بارے جیرہ کو جان دے ابو بکر دا گھرانہ جان دے آگے جو پوچھنا کیتے ابو جہل نے بچی جواب جگیا دیئے سوچے جو پہ گئی ہے اگر کوڑ مارا لوگ آکھیں ابو بکر صدیق دی بچی جھوٹ بلیں دیا ہے صدیق کتنا وڈے نام والا جوانے میں بچی جھوٹ کی میں بولا اگر سچ علیں دیا تے نبوت راز آؤٹ کینے اور دھیری والے موجود بیٹھے ہوئے دھیری دی تربیت اسما بنت ابو بکر والی کرو شان والے دھیری ابو بکر صدیق دی بچی عائشہ کو اپنے سی اسما بنت ابو بکر کو اپنے سی زنیرہ کو اپنے سی سیدہ سمیہ کو اپنے سی سیدہ حفصہ دے سب یاد کرے سی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنی اماں دے اسباغ یاد کرے سی بچی آدھیے چاچا جتا ونجنہانے اتھائی لگے گئے جتا کتا گئے محمد تیرا ابا ہنیں جتا ونجنا ہنے وہ پترا دسا ونجنا کتا ہنے جواب جو بچی آدھی ہے جتا گئے ودن کتا ونجنا ہنے جتا گئے ودن ہی گال کڑے کہ سیدہ اسما بنت ابو بکر دے منہ دے اتے تھاپ لگے اے بچی ون کے ڈھٹیے پتھر دے اتے والے میرے محمد کریم دے یار دی بچی دے ڈھائے گئے زخمی کرنے کو گھن کے دھیریاں لئی درد کو سمجھے میں خدا دی قسم ہے ساری دنیا دیا تکلیفاں برداشت کی میری بھی ایک چھوٹی معصوم بچی ہے تو انہاں بھی بچہ ہو سن پر بچے دا درد نہیں ٹھاوینا بیٹی کو کوئی تکلیف ہوئے برداشت نہیں تھینے اسما بنت ابو بکر جرے ویلے لہولوان تھئیے گئیے گھر دے اندر سیدہ عائشہ نے اپنی بھیڑ دی حالت ریٹھیے جلدی چاہتے سے تولیا کپڑا چاہتے سے رومانہ چاہ کے بھیڑ کے آدھیے خیال کریمہ میری بھیڑ کہ تھئی ابے تیرے زخم نہ دے گی ابا سہی تیرے زخم کو نہ دے گنن کہ تھئی میرا شفیق نبی مہربان نبی رؤوف و رحیم تے کریم نبی میرے محمد کریم سہی نہ دے گنن خیال کری اپنے زخم کو چھپا کے بنی اے بچی اپنے زخم کو چھپا کے دوبٹہ کر کے نکاب کر کے وینی پئی ہے جرے ویلے ون کے میرے محمد کریم دے رحمت والے چہرے کو ڈٹھے سے زیارت کی دیئے سے اسما بنت ابو بکر دیئے ساری ماری بھول گئی ہے تے نوکی ابو بکر صدیق دی بچی کو پہلی دفعہ این نکاب دے اندر میرے محمد کریم نے ڈٹھے فرمایا اسما بیٹا خیر تہیں آج ابے کو لو پردہ پہ تھینے یا چاچے محمد کو لو پردہ پہ کرے نہیں کہ اللہ دے رسول نانا پردہ میں پکرے نہیں اتنی دیر دے وچ میرے محمد دی نگاہ رحمت والی جو اٹھی ہے اسما بنت ابو بکر دے حکم دے اتے گئی ہے خون جو سمیا کھڑا کپڑے کو لو اللہ دے نبی نے وہ چادر ہٹائی ہے اسما بنت ابو بکر دے کنے دی حالت ریٹی ہے بچی دے والیاں غائب ریٹھن کان زخمی ریٹھے میرے محمد کریم نے پوچھنا کیتے اسما بیٹا جلدی دسا کیا گال ہے آگے اللہ دے نبی کیا رسال ابو جہل نال ٹاکرا تھی گئے اگر میرے محمد کریم دا بچپن تے چھوٹی عمر دے اندر جس گھرانے نے دفاع کی تے ابو بکر صدیق بچی یا رسول اللہ جنہیں ابو جہل نے میں کو ڈٹھے ابو جہل نے میں کو بڑا تھاپ مارے اللہ دے رسول سنتے بیٹھے اکھی میں جو آنسو نکلتے ہیں بیٹھے تو سانتے بچے والے ہی ہوئے کائنات دا نبی ساری کائنات واز رحمت اللہ نے جے کو بنا کے بھیجے اسما بنت ابو بکر کو دے بھی بیٹھن تے رون دے بھی بیٹھن
حضور دے اکھی وچ آنسو مبارک پہ نکل دن آنکھیں ابو بکر صدیق کا ساری دنیا دے احسان میں محمد دنیا چڑے کے ویسا پر کل تو ابو بکر ہی میں جو تیرے احسان نہ بدلا کل قیامت الانوار میں اللہ دے سامنے پیش کرے سا جو اللہ سیاں ابو بکر صدیق دے احسان نہ بدلا تو صاحب تو صدیقی زندگی اپناؤ ان دے اندر تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی کو سمجھنا پوچھیں تو صدیق کائنات کو لو جو اسباق ملین تو میرے محترم دوست اور بزرگوں دعا ہے کہ اللہ صحیح میری چند میری حاضری کو اپنی پارگاہ قبول تو منظور فرمامن اللہ میں کو تھاکوں عمل کرنے توفیق عطا فرمامن حضرت مفتی صاحب تشریف گھنو سن مفتی صاحب آپ بھی بیٹھیں انشاءاللہ اگلے پروگرام دی کاروائی مفتی صاحب دے ذمہ ہے انشاءاللہ ضرور ادا کرے سن وآخر دعوانا الحمدللہ